الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، کیے ہوئے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے 3 درجے مقرر کیے ہیں، 3 حالات مقرر کیے ہیں، اور یہ تینوں حالات انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظام سے اپنے آپ ان تینوں حالات پر تبدیلیاں کرتے رہتا ہے۔ ایک حالت بچپن، جس کو ہم اور آپ بچپنا کہتے ہیں، دوسرا جوانی، اور تیسرا حال جو ہے وہ بڑھاپا۔ یہی 3 حالات ہیں، اور یہ تینوں سسٹم، تینوں نظام اللہ کے ہاتھ میں، نہ کوئی اپنے اختیار سے اس کو روک سکتا ہے، نہ اپنے اختیار سے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ دنیا کا کتنا بڑا ماہر اور کتنا بڑا صحت کا ڈاکٹر، طبیب، تجربہ رکھنے والا بھی اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا فٹ کیا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، ہنستے کھیلتے روتے خوشی غم میں یہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ بچپنا کھیل کود ہنستے کھیلتے گزر جاتا ہے، جوانی فکروں میں حالات بنانے میں
وہ گزر جاتا ہے، بڑھاپا افسوس میں گزرتا رہتا ہے۔ یہ تین حالات، تینوں حالات میں اللہ رب العالمین نے ایک ذمہ داری رکھی ہے۔ تین حالات میں بچپنے پر کوئی ذمہ داری اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ بچپنے کے عمل جب تک کہ ایک انسان مرد ہو یا عورت بالغ نہ ہو، اس وقت تک اس پر کوئی دینی ذمہ داری نہیں، اس پر کوئی چیز اس پر فرض نہیں ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ماں باپ اس کی تمام حالات پر اور تمام ذمہ داری ماں باپ نبھاتے ہیں، کھانا پینا، تعلیم، تربیت۔ تو گویا کہ جو بچپنے کی جو زندگی ہے انسان کی، اللہ نے بھی ان پر کوئی ذمہ داری، وہ ایک تربیتی نظام ہے، وہ سیکھنے سکھانے کا ایک نظام ہے، وہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، زکوٰۃ اس پر فرض نہیں، جہاد اس پر فرض نہیں، دعوت و تبلیغ اس پر کرنے کا کوئی حکم نہیں، ابھی اس کا سیکھنے کا ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری میں یہ تربیت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بچوں پر کوئی ذمہ داری نہیں، نہ روٹی، نہ کپڑا، نہ مکان، کچھ بھی نہیں۔ جس حال میں ماں باپ ہوں گے اسی حال میں بچے بھی زندگی گزاریں، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں اور کوئی ذمہ داری دیتا بھی نہیں، اس پر حساب کتاب بھی نہیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر موت ہو گئی، اور اللہ کا ایک نظام بھی ہے کہ کسی کو موت اللہ بالغ ہونے سے پہلے بچپن ہی میں اس کو موت دے دیتا ہے، تو ایسے لوگوں پر کوئی حساب و کتاب نہیں۔ تیسرا مرحلہ جو بڑھاپے کا ہے، اس پر بھی ذمہ داری کم ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بوڑھوں بزرگوں پر ذمہ داریاں کم ہو جاتی ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ عبادات کے لائن اور لحاظ سے بھی شریعت اس پر حکم ہلکا کر دیتا ہے۔ بوڑھوں بزرگوں کے لیے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پر بزرگ حضرات جن کی عمر بڑھاپے کی ہے، شریعت بھی ان کے لیے حکم ہلکا کر دیتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے بہت سے چھوٹ سہولتیں عطا کر دیا ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عمر بالغ کے اس وقت فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کا شر خیر، نیکی برائی دونوں لکھتے جاؤ۔ بالغ ہونے کے بعد اب لکھو، نماز اب اس پر فرض نہیں پڑھتا ہے، لکھ دو چھوڑنے والا، پڑھتا ہے پڑھنے والا، یعنی شریعت کا اب حکم اس پر ہے۔ گناہ کرتا ہے گناہ لکھو، نیکی کرتا ہے نیکی لکھو، برابر لکھو، اس میں کوئی بھی کمی نہیں۔ یہ بالغ جوانی کی سیڑھی ہے، اور جوانی کا آغاز یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ جب یہ عمر 40 سال کی گزرتی ہے اور وہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ ذرا سا ہلکا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہوتا ہے کہ گناہ اگر کیا ہے تو نیکی کا انتظار کرو، کہ اگر کوئی نیکی یہ کر لے تو اس کا گناہ کیا کرو، ختم کر دو، لکھو نہیں۔ وہ مہربان مولا ہے، اللہ ہے، اتنا خیال رکھ رہا ہے۔ 40 سال کے بعد اب یہ سسٹم چلتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو نیکی کا انتظار کرو، نیکی کر لے تو گناہ معاف کر دو، چھوڑ دو، اس کو مت لکھو۔ اس کو کہتے ہیں نا، بہت ساری نیکیاں گناہوں کو
ختم کر دیتی. تو یہ 40 سال کے بعد سلسلہ ہے. مثلاً ایک آدمی اگر فجر کی نماز نہیں پڑھا تو فرشتہ لکھنا چاہتا ہے لیکن نیکی لکھنے والا روکتا ہے، رک ظہر میں پڑھے گا. ظہر بھی نہیں پڑھا تو فرشتہ پھر پوچھتا اب لکھوں؟ نہیں، رکو، اب یہ عصر میں پڑھے گا. ہے قضا، ایک حکم ہے شریعت کا، اللہ نے چھوٹ دی ہے. کوئی کام میں مصروف ہو گیا ہوگا، عصر بھی اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر فرشتہ پوچھتا اب لکھوں؟ نہیں، رکو، ابھی وقت ہے. یہ کاروباری وقت ہے، تجارتی وقت ہے، دنیا کے بہت سارے مشاغل اور مصروفیات کا وقت ہے. چلو مغرب میں پڑھ لے گا، رک جاؤ. مغرب بھی نہیں پڑھتا ہے تو فرشتہ پھر پوچھتا ہے اب لکھوں؟ رکو، عشاء میں دیکھیں گے، ابھی تو ٹائم ہے، قضا کر لے گا. باہر ہے، گھر آ کر کے سکون سے پڑھ لے گا. یہ کیا؟ یہ 40 سال کے بعد سلسلہ. 40 سال سے پہلے اگر نماز فجر چھوڑا، لکھو فوراً، کوئی انتظار نہیں. گناہ کیا فوراً لکھ دو، نیکی بھی لکھ دو، چلے گا دونوں برابر. 40 سال تک کیا آدمی جوان کہلاتا ہے، 40 سال کے بعد جوانی کا مرحلہ ختم. بزرگی اور تقوی کی زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے. عشاء بھی اگر نہیں پڑھتا ہے تو فرشتہ پھر پوچھتا ہے اب لکھوں؟ نیکی والا، رحمت والا فرشتہ کہتا ہے رک، ابھی عشاء کا ٹائم آخری رات تک ہے. انتظار کر، تھک گیا، سو گیا بندہ، پھر اٹھے گا، آخری میں پڑھ لے گا. پتھر دل انسان ہم لوگ ہیں. رب مہربان اتنی مہربانی کر رہا ہے، جب وہ عشاء کا ثلث جو رات کا وقت ختم ہونے کا ہوتا ہے، وہاں فرشتہ گناہ لکھنے والا تیار، وہ سوتا نہیں ہے. اب لکھوں؟ نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے اس بد نصیب کے لیے اللہ نے بڑی مہلت دی، اس بد نصیب کے نام اعمال میں لکھ دے جان بوجھ کر کے اس نے 5 نمازوں چھوڑ دی. یہ سلسلہ 40 سال کے بعد. 40 سے اللہ رب العالمین 60 تک کے، 50-60 کی اس درمیان میں اللہ تعالیٰ پھر ایک اور حکم دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی صرف لکھو. اس کا کیا لکھو؟ نیکیاں اس کی لکھو، گناہوں کو درگزر کرتے رہو. یہ 60 سال کے بعد. 60 سے اگر 70-80 کے عمر اگر طے کرتا ہے ایک آدمی، تو اللہ فرماتا ہے اس کی داڑھی کی سفیدی، اس کی بال کی سفیدی، اس کی کمزوریوں کو دیکھ کر کے گناہ لکھوانا نہیں میری رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے اب اس کے لیے بخشش و مغفرت لکھ دو. اللہ اکبر. یہ وہ وقت ہے. اب آپ کہیں گے مولانا آج کی تقریر بہت اچھی ہے، آدھار کارڈ میں دیکھو کتنی میری عمر ہے، اگر 60 ہو گیا تو اب تو بخشش و مغفرت ہے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، بالکل فیصلہ طے ہے، ہم تو بنا گئے. ایسا بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم، اس کی مہربانی. عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگوں کہ یہ 3 مرحلے ہیں. کون نے؟ بچپنا، بالغ ہونے سے پہلے کوئی ذمہ داری نہیں، بڑھاپے پر بھی کوئی ذمہ داری نہیں، روٹی کپڑا مکان کے بھی کوئی ذمہ داری زیادہ نہیں ہے، گناہ اور نیکی پر بھی بہت تخفیف ہے شریعت میں اور اللہ کی طرف سے. پھر حساب و کتاب کس مرحلے کا؟ جوانی کا ہے. کب کا ہے؟ بالغ ہونے سے لے کر کے 40 سال جو جوانی اور شباب کا زمانہ ہوتا ہے، اس میں کرنے نہ کرنے کی بڑی ذمہ داری اللہ نے دی. اور حدیث پاک میں کل میدان محشر میں اللہ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، بڑھاپے کے بارے میں. تم کو میں نے جوانی دی تھی،
طاقت دیا تھا، طاقتور دماغ دیا تھا، روشنی دی تھی، سننے کا جوانی کی طاقت دی تھی، دیکھنے کے جوانی کی طاقت دی تھی، چلنے پھرنے بھاگنے دوڑنے کی طاقت دی تھی۔ حساب دو، تو حساب کس کا ہے؟ جوانی کا ہے، ذمہ داری جوانی کا ہے۔ جوانی میں لاگو ہے شریعت کے بہت سارے احکامات، جوان پر فرض ہے بہت سارے کام کرنے کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا زیادہ ذمہ داری، نیکی کی دعوت گناہ سے روکنے کی ذمہ داری جوانوں پر ہے، بوڑھوں پر نہیں ہے۔ بوڑھا کر رہے اپنے درجات کی بنیاد پر کریں گے، لیکن یہ ذمہ داری اور سوالات کن سے ہوں گے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی عمر دراز شخص اگر وہ یہ فرائض نہ ادا کرے، کیونکہ ان پر جہاد بھی نہیں، اللہ کے رسول بوڑھوں کو جہاد میں نہیں لے جاتے تھے۔ اگر کوئی ایسا بوڑھا ہوتا تھا، بزرگ ہوتا تھا، تب بھی آپ روک دیتے تھے، تمہارے لیے کام نہیں ہے، تو کام کس کے لیے ہے؟ جوانوں کے لیے ہے۔ بوڑھوں کے لیے آپ دعوت و تبلیغ کے لیے بھی نہیں آپ نے طے فرمایا۔ ہاں اگر کوئی خوشی سے کر رہا ہے تو یہ ان کی قسمت، کرنا بھی چاہیے۔ بوڑھے بزرگوں کو بھی نیکی کا کام کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائیوں کو روکنا، نیکی کو پھیلانا، ایمان کو پھیلانا، اخلاق کو پھیلانا، اسلامی معاشرت کو بہترین بنانا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک جوان کو اسلام اور ایمان کی پہچان عام کرنا، حق کے خاطر ڈٹنا، حق کا بول بالا کرنا، حلال کمانا، حلال روزی کے پیشے کرنا، حرام سے روکنا، یہ سب کس پر ہے ذمہ داری؟ تعلیم حاصل کرنا، یہ کس پر ذمہ داری؟ جوانوں پر ہے، اور جوانوں کے یہ کام ہے، بوڑھوں کے یہ کام نہیں ہے۔ ہاں بوڑھے لوگ، جو بزرگ لوگ جو کام کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کریں گے کیا؟ ان کو بھی تو مقام اور درجات حاصل کرنے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بزرگ حضرات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک مقام رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ عام اعلان نہیں ہوتا تھا کہ چلو تم بھی جہاد میں، لیکن کبھی کبھی وہ لوگ شوق سے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہے ہم شہید ہو جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر طاقت ہے، ہم یہ کام کریں گے، اللہ کے رسول ہم کو بھی لے چلیے، کم سے کم مجاہدین کو کچھ کام کر دیں گے، ہم ان کو کم سے کم پانی پلا دیں گے، کھانے کی ضرورت ہوگی کھانے کے کچھ کریں گے، ان کے گھوڑوں کو دیکھیں گے، ان کی خدمت تو کچھ کر لیں گے، اللہ کے رسول لے چلیے ہم کو، یہ ان کے شوق ہے۔ لہذا آج اگر کوئی بڑے بزرگ حضرات اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی ایمان کا پھیلانا، ایمان کی دعوت دینا، حلال و حرام کی پہچان بتانا، اخلاق صحیح کرنا، برائیوں سے لوگوں کو روکنا، اگر وہ کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک درجات ہے۔ اسی لیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے معذور تھے، حضرت عبداللہ بن جموح رضی اللہ عنہ، دونوں پاؤں نہیں ہیں ان کا، اللہ کے رسول بہت خیال فرماتے تھے، لیکن غزوہ احد کے موقع پر تڑپ گئے۔ آپ نے جنگ بدر میں بھی جانے کی کوشش کی، لیکن آپ کو روک دیا گیا، نہ تم اس لائق نہیں ہو۔ لیکن غزوہ احد میں چپکے سے انہوں نے اپنی تیاری کر لی اور اپنی بیوی کو سمجھایا کہ مجھے جانا ہے، شہادت حاصل کرنی ہے، میرا شوق ہے، ہمارے فلاں دوست ساتھی سب شہید ہو گئے، وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر ہوں گے اور میں پیچھے رہوں گا۔ کیا کل کے بوڑھوں کے یہ خیال! آج تو بزرگوں معاف کرنا، شرم لگتی ہے بعض بوڑھوں کے حالات دیکھ کر کے، ان کی بھی حیائی، ان کی برکرداری، ان کے شوق، ان کے فیشن کو دیکھ کر کے آنکھیں شرما جاتی ہے۔ قبر میں پاؤں لٹک گیا، ابھی بھی یہ فیشن پرستی میں لگا ہوا ہے، ابھی بھی ان کو فکر نہیں ہے، ابھی بھی مقدمہ بازی میں لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی یہ سیر و تفریح کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں، ابھی بھی بازار اور مارکیٹ میں گھومنے کی ان کی عادتیں نہیں گئی ہے، ابھی بھی سگریٹ اور پان اور گٹکے کے اس سے چھوٹا نہیں جا رہا ہے، ابھی بھی ان کے موبائل سے زندگی ہٹ نہیں رہی ہے۔ ایسے ہیں
ایسے 60-70 سال کے جو لوگ ہیں آج ایسے کام کر رہے ہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، سب کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ ہیں ایسے اللہ والے جو بہت اچھے ہیں، بہت اچھے نیکیاں کر رہے ہیں، اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اپنی فکریں کر رہے ہیں. لیکن اس وقت میں 75% ایسے بوڑھے بزرگ لوگ ہیں جو دین سے غافل ہیں. وہ قبر اور قبرستان کا خیال ہی ان کو نہیں آ رہا ہے. وہ اپنی زندگی سنوارنا ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ اپنی زندگی اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خوشنما خوبصورت بنا کر کے آخرت میں ملنا ہی نہیں چاہتے. بس اپنی ڈگر پر وہ پڑے ہوئے ہیں، نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کبھی بھی نہیں کر رہے ہیں، سیر و تفریح میں لگے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہے. چہرے پر داڑھی نہیں ہے، ان کی سجدے کی کیفیت نہیں اس کے پاس، گھر میں ان کو دین اور تقوی کے کوئی خیال نہیں ہے، ہمارے گھر میں کیا ہو رہا اس کی بھی فکر نہیں ہے. بالکل ایسے آج 75% بوڑھے بزرگ ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹہ گھر کے صوفے پر بیٹھ کر کے فلمیں اور ٹی وی خبر کے بہانے ننگی تصویریں لوگ دیکھ رہے ہیں. بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، تجھے اب دنیا سے کیا مطلب، کیا کر لوگے؟ خبر کے بہانے فلمیں مت دیکھو، ننگے ناچنے والے کو مت دیکھو. میرے بزرگوں تیری آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے تاکہ قبر میں جب آنکھیں کھلے تو محمد الرسول اللہ کا دیدار ہو. ایسے آج ہیں بہت سارے لوگ غفلت میں ہیں. ان کو یہ فکر بھی نہیں ہے کہ ہمارے خاندان اور ہمارے گھر میں کتنی بھی حیائی ہو رہی، کم سے کم بیٹھ کر کے محنت کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شفقت محبت کے ساتھ بڑوں کی قصے سنا کر کے دین ان میں ڈالے. نہیں ہے، بس ایک بے راہ روی کی کیفیت ہے. حضرت عبداللہ بن جموع رضی اللہ عنہ لینگڑے ہیں، پاؤں نہیں ہے. بیوی کو کہتے ہیں دیکھو مجھے کسی طرح چپکے سے بھیج دو، اونٹ پر بیٹھا دیں، ہم چلے جائیں گے. ہمارے دوست لوگ بہت شہید ہو گئے، درجے کہاں ہوں. مسجد بھی اٹھ کر کے نہیں آتے لوگ، گھر میں پڑے رہتے ہیں بزرگ لوگ. معاف کرنا، ایک ایک دن قبر اور قبرستان اور کفن تیار ہو رہا ہے. کیا خبر کس کی کفن بازار میں گھوم رہا ہے، کیا خبر کس کی قبر کی تیاریاں ہو رہی ہے. ایسے حالات میں یہ 50 60 70 سال کے جو ریٹائرڈ بزرگ لوگ گھر میں بیٹھے، فکر کرو، بیٹھ کر کے گھنٹوں دعائیں آپ کیجئے اپنی نسلوں کے لیے، قوم و ملت کے لیے. اگر نہیں آپ کریں گے تو پھر سمجھ لیجئے بڑے کے ساتھ چھوٹے بھی اللہ ہانک دے گا. وہ بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان والا ہے. وہ اچھی طاقتور ملکوں کو، طاقت والے لوگوں کو ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتا ہے، شان اور غرور کو چکنا چور کر دیتا ہے. بیٹھا دی بیوی، سہارا دے کر کے اونٹ پر چلے گئے سیدھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں معلوم ہوا. اور کب معلوم ہوا؟ جب وہ شہید ہو گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لاش اونٹ پر رکھنے کے لیے اور تدفین کے لیے ذرا مدینے کے طرف لانے کے حکم دیا تو اونٹ نہ چل رہا ہے، نہ اٹھ رہا ہے، لاش بھی نہیں اٹھ رہی ہے. 1000 کوشش کی گئی لیکن اونٹ لے کر کے چلنے کے لیے تیار نہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ سے پوچھ پایا کہ آخر کیوں ایسا ہے؟ جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب ان کو میں سہارے دے کر کے اونٹ پہ بیٹھایا، کیا کل کی بیویاں تھیں. اللہ تو انہوں نے ایک دعا کی تھی، اللہ اب دوبارہ ہم کو اپنے گھر کی طرف لوٹ کر کے نہیں آنے دیجیے گا، میں شہادت کی موت دیجیے گا، لوٹ کر گھر کی طرف نہیں آنے دیجیے گا. اللہ بار بار آسمان عرش کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر کے گئے ہیں. آقا نے فرمایا اس دعا کی برکت سے ان کو احد کے میدانی میں دفن کرو، ان کی لاش اب مدینے طرف نہیں جائے گی. میرے بھائیو بزرگوں کا بھی ایک مقام ہے، بزرگوں کو آخرت بنانے کی ہے. زندگی بھر 60 سال تک 50 سال تک کے نوکریاں کر کے اور نہ جانے دنیا پھر کر کے کتنا کمایا، کتنا بنایا، کتنا کھایا، ہو گیا. اب ذرا آخرت کی فکریں کیجئے میرے بزرگوں.
قرآن کی تلاوت روزانہ کیجئے، کم سے کم آپ کی زندگی میں روزانہ 3 جز کی تلاوت ہونا، کم سے کم مہینے میں ایک قرآن کریم کا ختم ہونا، آپ کی طرف سے رسول اللہ پر درود و سلام کے نذرانے جانا، آپ اپنے خاندان میں گھومیے، آپ لندن مت جائیے، امریکہ مت جائیے، دنیا کے کسی حصے میں مت جائیے، آپ ملک مت پھریے، بلکہ آپ وقت نکال کر کے اپنے خاندان میں جا کر کے دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے۔ اگر آپ کی بیٹیاں بے نمازی، ان کو نمازی بنائیے، آپ کے بیٹے بے نمازی، ان کو نمازی بنائیے، کہیں حلال و حرام کا مسئلہ ہے وہاں آپ سلجھائیے، کہیں لڑائی اور جھگڑے طلاق خلاق کا مسئلہ ہے آپ شفقت و محبت سے سمجھائیے، یہ سب دین کا کام ہے، دین کی دعوت ہے۔ بیٹھیے مت، آخرت بنائیے، فکر کیجئے، قبر کو سنواریے، بیٹھے بیٹھے وقت مت گزاریے، بیڑی اور سگریٹ کا عادی بن کر کے مت اپنے آپ کو پینشن کی زندگی پر خوش ہو کر کے آخرت مت برباد کیجیے۔ بہت کما لیا، بہت کچھ کر لیا، حالات بدل رہے ہیں، آپ بھی بدلیے۔ اس لیے اپنے بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں، اللہ نے آپ پر کتنا رحم کیا ہے کہ جب اس کی عمر 60-70 کی ہو جائے تو اس کو گناہ کیا، عذاب اس کے لیے لکھوانا، عذاب طے کرنا رب مہربان کے یہ کام نہیں ہے، رحمت کا تقاضا نہیں ہے۔ جس اللہ نے آپ کی بڑھاپے اور بزرگی پر اتنا خیال رکھتا ہو، آپ اللہ کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ دین کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ نماز روزے کی پابند نہیں بنیں گے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، حکومت کے کام کر لیے، ملازمت میں، تجارت میں اپنا کام خوب محنت کر کے کر لیے، اب آئے ہی اس عمر میں ریٹائرڈ ہو کر کے اگر پینشن لے کر کے گھر میں بیٹھے ہیں، اب آپ کی زندگی تو وقف ہو جانی چاہیے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے، دعوت کے لیے، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے، شفقت کے لیے آپ پہلے سب میں نظر آئے۔ ایسا بنیے تبھی قبرستان اور قبر آپ کی اچھی ہوگی۔ خیر یہ تو بزرگوں کی بات ہے، ان کی بھی ذمہ داری، لیکن حساب کس کا ہے؟ دین کی ذمہ داری کس کی ہے؟ جوانوں کی ہے۔ اس لیے اول مرحلے میں جو دین اسلام جن سے اللہ نے کام لیا، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جوان لوگ آئے، بوڑھے بعد میں آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جوان، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ 20 سال 25 سال کی عمر، کلمہ پڑھتے ہیں، اتنی پٹائی کی جاتی ہے ان کی، اتنی تکلیف دی جاتی ہے ان کو، اور اس قدر ان کو ستایا جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ سب جوانوں کی ہے۔ حضرت صہیب رومی جوان، عبداللہ ابن مسعود جوان، حضرت مصعب بن عمیر جوان، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جوان، حضرت یاسر جن کو کھمبے میں باندھ کر کے کڑیل جوان تھے، اللہ اکبر، اور ابو جہل باندھ دیتا تھا مکے کے چوراہے پر، اور اس کی بیوی کو بلاتا، ماں کو بلاتا تھا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو، اور آ کر کے پوچھتا تھا، کہتا تھا تو شوہر کو بچائے گا، بیٹا کو بچائے گا یا نہیں بچائے گا، یا اسی طرح کھمبے میں باندھ کر کے مار کر کے اس کی چمڑیاں ادھیڑ دوں گا۔ ماں بھی کیسی تھی، بیوی بھی کیسی تھی، کہتی جو کچھ کرنا کر لے، لیکن ہم دین اسلام سے ان کو ہٹنے کے لیے نہیں کہیں گے۔ آج کے جوان لوگ کیسے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاں جوانوں میں بھی سب خراب نہیں ہے، برا نہیں مانیے گا، لیکن 75-70% جوان بھٹک گئے ہیں، 70-75% مسلمان کے جوان بے حیا بن گئے ہیں، 70-75% مسلمانوں کے بیٹے جوان بدکار بن گئے ہیں، جھوٹی عشق اور ناجائز عشق میں پھنسے ہوئے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بے حیا بن رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں، لباس کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، رہن سہن کے ذریعے سے، راتوں رات فلمیں دیکھنا، چوراہوں پر ہنگامہ کرنا، مسجدوں کو نہیں آنا، قرآن پڑھنے کا نام نہیں ان کا۔ 75-80% یہ جوان جتنے نظر آ رہے ہیں، پورے شہر کی سروے کر لو میرے بھائیو بزرگوں، قسم خدا کی بے حیا نظر آئیں گے، کبھی قرآن پڑھنے کا نام نہیں۔ کیسے ترقی ہوگی، کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ جوانی میں قرآن پڑھیے، آپ فلمیں دیکھ سکتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں موبائلوں پر ریسرچ کر سکتے ہیں،
چٹ کر سکتے ہیں، دوستوں سے گفتگو کر سکتے ہیں. قسم خدا کی روزانہ اگر قرآن یاد کرنے کے لیے، حافظ قرآن بننے کے لیے صرف نہیں ہے کہ غریب کا بچہ مدرسے میں حافظ قرآن بنے اور وہی ہے اور اسی کو بننا چاہیے، مالدار کا بچہ حافظ قرآن نہیں بنے گا. یہ جوان لوگ اسکول کالج میں پڑھنے والے حافظ قرآن بننا ان پر ضروری اور فرض نہیں، قرآن کی تلاوت ان کے لیے نہیں ہے. یہ سوچ اگر ہے تو تم اور ہم بہودہ ہو اور ہم اور آپ سب گمراہی میں جا رہے ہو. ابھی ترکی میں اللہ اکبر 12,000 نوجوان کالج اسکول میں پڑھنے والے حافظ قرآن بنے. اللہ 16,000 لڑکیاں اللہ اکبر کالج اسکول میں پڑھنے والی حافظ قرآن بنی. یہ نوجوان موبائلوں پر چٹ، باپ بھی دیکھ رہا ہے کچھ نہیں، بھائی دیکھ رہا ہے کچھ بھی نہیں، اور کرے گا کیا؟ یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. باپ ماں ڈر رہے ہیں ان کی بیہودہ حرکتوں کی وجہ سے. اس لیے میرے جوانوں، میرے بزرگوں، پیاروں، تم اپنی جوانی کی حفاظت کر، ورنہ اللہ حساب لینے والا ہے. اللہ حساب لینے والا ہے. اللہ رب العالمین جوانی کے عمل کو حساب کرے گا، اور کل میدان محشر میں جوانوں کے لیے ایک الگ مقام ہے. ہر ایک جوان ہوں گے وہاں، بوڑھے نہیں ہوں گے، بچے نہیں ہوں گے. اس طرح سے اللہ نے جنت میں جب داخل کرے گا تو سب کیا ہوں گے؟ ایک عمر کے ہوں گے. سب میں حسن و جمال کی کیفیت ہوگی. لیکن وہ جوان جو دنیا میں جوانی کو اللہ کے راہ میں اچھا استعمال کیا ہوگا، دین کے لیے کام کیا ہوگا، اسی کے بارے میں تو آقا نے فرمایا سید الشبابی اہل الجنہ الحسن والحسین. کل جنت میں جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ جوان جو اس دنیا میں، اس دھرتی میں، اس زندگی میں دین کا کام کیا ہو، اللہ کے رسول کا پیغام پھیلایا ہو، قرآن کریم پر عمل کیا ہو، بے حیائی سے بچا ہو، دین کے لیے وہ نکلا ہو، کام کیا ہو، ایسے جوانوں کے ایک الگ میدان محشر میں اور جنت میں مقام ہوگا، جن کے لیڈر، جن کے سردار اور جن کے رہبر حضرت حسن اور حسین ہوں گے. کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جنت میں زندگی نہیں پسند کرتے ہو؟ کیا نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا، جنت میں رہنے کا؟ کیا ناچنے والوں کے ساتھ جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ کیا بے حیائی زانیوں کے ساتھ میں جہنم میں جانا پسند کرو گے؟ اگر ہے ایسا تو کھل کر کے کرو، اسلام کا نام نہیں لینا، اپنا نام اسلام سے مٹا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی بڑی فضیلت بتائی ہے. آپ نے یوں فرمایا 70 بڑھاپے کے ایک سجدہ اور جوانی کا 70 سجدہ برابر نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے جوانی ہزاروں خواہشات کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اسی لیے بہت ایسے کام جوانوں نے کیا ہے. سورہ کہف اٹھا کر کے دیکھیے 7 یا 8 جوان ہیں جو ٹکرا گئے ظالم کی حکومت، ظالم حکمران سے ٹکرا گئے. یہ شرک نہیں چلنے دیں گے ہم، یہ بدعت ہم نہیں چلنے دیں گے، بت پرستی نہیں چلنے دیں گے، ناجائز حکومت نہیں کرنے دیں گے. یہ 7-8 نوجوان ٹکرا گئے اور پھر ان کو ہجرت کرنی پڑی، تو وہ ہجرت کر کے نکلیں دوسری جگہ تاکہ ہم اپنے دین کے کام کریں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے اور پھیلائیں گے. غار میں ان کو چھپنا پڑا. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو پھر اس طرح اٹھایا. قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، یہ 7-8 جوان کل جنت میں سردار بنے پھریں گے. جوانوں کو ایک مقام ہے. آج مسلمان نوجوان یہ بزدل بن گئے ہیں. کیوں بزدل بن گئے ہیں؟ کہاں سے ایمان کی طاقت ختم ہو گئی؟ کیوں؟ اس لیے ختم ہو گئی کہ تو گناہ کا دل دادا بن گیا ہے. جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو بزدلی آتی ہے. جب گناہ زیادہ ہوتا ہے تو لوگوں سے ڈر پیدا ہوتا ہے. جب گناہ زیادہ ہوتا ہے تو نیکی کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے. جب گناہ زیادہ انسان کرتا ہے تو پھر اللہ کی نظر سے وہ گر کر کے کسی اور کے حوالے ہو جاتا ہے. اس لیے جوانوں کے ایک مقام رہا ہمیشہ. اس ہندوستان میں اسلام کس کے ذریعے سے پھیلا معلوم؟ محمد ابن قاسم. نام پوچھو آج تو کوئی بتا نہیں سکے گا. ہمارے گھر کے، ہمارے حالات، ہمارے ماحول معاشرے کا اتنا گرا ہوا حال ہے، اسلام کی تاریخ معلوم نہیں. کالجوں سے پڑھ کر کے آتے ہو، پڑھاؤ خوب کالج میں، لڑکیوں کو بھی پڑھا، لڑکوں کی بھی پڑھاؤ. اللہ دیکھے گا اور جواب دینا پڑے گا تو وہاں دینا. لیکن اگر یہاں ان کا دین برباد ہو رہا ہے، اخلاق برباد ہو رہے ہیں،
بے حیائی اس علم سے پیدا ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی مزدوری کر کے حلال روٹی کھا لو، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن ایسی تعلیم سے جس سے تم زانی بن جاؤ، بدکار بن جاؤ، سودخور بن جاؤ، لوگوں کو ستانے والا بن جاؤ، دھوکہ دینے والا بن جاؤ، ایسے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے پڑھیے ضرور، خوب اچھے پڑھیے، لیکن گھنٹہ 2 گھنٹہ دین کے لیے بھی محنت کرو میرے جوانوں، اپنے بچوں کو لگاؤ دین کے لیے، گھر میں کوئی ایسا سسٹم بنائیے، مسجد میں آنا جانا کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے، ائمہ سے ان سے خدمت لیجئے، قرآن سیکھیے۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے قسم خدا کی، جب وہ حالات بدلنے پر آتا ہے تو دنیا کو ٹھوکر مار کر کے اپنا مقام دکھا دیتا ہے۔ دکھا رہا ہے نا اللہ نے، دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کام لینے پر آتا ہے تو شر کو بھی خیر بنا دیتا ہے، اور خیر کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ اس قرآن کریم کا تعلیم حاصل کرو میرے نوجوانوں۔ اگر نوجوانوں سے اگر باہر کھڑے ہو کر کے پوچھ لے کہ تمہارے لیے کتنی تمہیں صورتیں یاد ہے نماز کی صحیح، قسم خدا کی نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو کہو کہ مغرب بعد ہماری مسجد میں تعلیم بالغہ کا انتظام ہے، آؤ، قسم خدا کی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بھیجنے والے لوگ نہیں ہیں، فکر نہیں ماں باپ کو، فکر نہیں بڑوں کو، فکر نہیں کسی کو۔ اگر ایسے حالات رہیں گے تو پھر انتظار کیجئے کفر و ضلالت کا، پھر انتظار کیجئے سیلاب کا، پھر انتظار کیجئے زلزلے کا، پھر انتظار کیجئے حوادثات اور خطرے کی موت کا، پھر انتظار کیجئے ظالم بادشاہوں کا مسلط ہونے کا۔ یہ ساری چیزیں ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین نے جوانوں سے ہمیشہ کام لیا۔ محمد ابن قاسم کی عمر کتنی تھی؟ 17 سال۔ کتنے؟ 17 سال پورے ہندوستان کے نظام کو بدل کر کے رکھ دیا۔ 17 سال محمد ابن قاسم کے ذریعے سے اسلام ہندوستان میں آیا۔ وہ پہلا ہے، وہ پہلا شخص، پہلا نوجوان ہے جس ملک میں تجارت کی شکل میں داخل ہوا، تاجر بن کر کے، اور جب یہاں کے حالات کو دیکھیں، زنا بدکاریوں کو دیکھیں، ایمان کا چنگاری اس کے اندر میں کھول اٹھا، ایک عجیب انقلاب اور بیداری آئی اس میں۔ میرے آقا کل اگر ہم سے پوچھیں گے اے محمد ابن قاسم، جوانی میں بھی تم نے میرا کام نہیں کیا، یہ کام کون کرے گا نبی کا؟ آج اگر کوئی لیڈر ہم کو سونپ دے کہ 100 جھنڈے لگا کر کے آ جا، بڑی خوشی سے لگا کے آ جاؤ گے۔ اگر کوئی سونپ دی ہم پر کچھ حکومت کی ذمہ داریاں، چند لوگ چند ٹکوں میں، تو ہم رات و دن اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ جس پیغمبر اعظم ہم سب کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اپنی امت کے جوانوں کے لیے دعائیں کیے، ان کے لیے آپ نے سلامتی کی دعائیں کی، اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے میری امت کے چہرے نہیں بدلیے گا، سور نہیں بنائیے گا، خنزیر نہیں بنائیے گا۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے پہلے، وفات سے پہلے حضرت اسرائیل کو یہ کہتے ہو اے اسرائیل، موت کی ساری تکلیف جو میری امت کو اب تم دو گے وہ سب محمد سے لے لو، لیکن میری امت کی کسی فرد کو موت کی تکلیف نہیں دینا۔ ان کا کام نہیں کرو گے؟ اے جوانوں، بزرگوں، نہیں کام کرو گے؟ دین مٹ رہا ہے، نہیں کام کرو گے؟ معاشرہ غلط راہ پہ جا رہا ہے، نہیں تیار ہوگے؟ بے نمازیوں کو نمازی نہیں بناؤ گے؟ سود کھانے والوں کو روکو گے نہیں؟ شادی بیاہ میں فیشن پرستی اور اپنے ماحول اور اپنے ماں بہنوں کی بے حیائی کو روکو گے نہیں؟ نکلو، سمجھاؤ، محبت سے وقت لگاؤ، اللہ کے گھر میں جھکو، نہیں تو پھر بہت حالات خراب ہیں۔ عبرت لیجئے۔ اللہ رب العالمین جب کام لینے پر آتا ہے تو اچھے کو ہٹا کر کے کسی اور کو لے آتا ہے۔ اس لیے بہت ہی درد کے ساتھ بول رہا ہوں، حالات جو ہیں اس وقت میں، جوانوں کی بگڑی بیرا روی، کپڑا ایسا پہنیں گے مسلمان ہی نظر نہیں آتے، سر پر ایسے بال کٹنگ کرائیں گے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے مسلمان کا بچہ ہے یا کسی غیر مسلم یہودی کا بچہ اور نسل سے آیا ہے۔ لباس اتنے خراب ہیں، سگریٹ کے عادی ہیں، اور غیر غلط کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، پڑھائی لکھائی میں ان کا دل نہیں لگتا ہے، اسکول کالج میں 0 ہے، مسلمانوں کی حمایت اور اس کی مدد کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، آنکھ چرا کر کے بھاگ جاتے ہیں۔
میرے بھائیوں نوجوانوں تم سے بہت دین کا وابستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوانوں کے حق میں دعائیں کر کے گئے ہیں۔ محمد ابن قاسم نے انقلاب 17 سال میں، آج کا 17 سال کا بچہ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں بھی چھوٹا ہے ذرا سونے دو، سنڈے کو چھٹی ملی ہے بیچارے کو، آفس سے آیا ہے، ہفتے بھر کا کمایا تھکا آدمی، ایک ہی دن تو موقع ملتا ہے اس کو آرام کرنے کا۔ باپ بھی کہہ رہا ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے آرام کرنے دو۔ روٹی کے لیے محنت کرے ٹھیک، روزی کے لیے محنت 12 گھنٹہ ٹھیک، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بھائی بھی خوش، بہن بھی خوش، بیوی بھی خوش، اور فجر کی نماز آ جائے اس وقت میں میرے بیٹے کو سونے دو، ایک ہی دن ملتا ہے، ایک ہی دن اس کو موقع ملتا ہے، ایک ہی دن حضرت فرصت ملتی ہے، باقی کہاں ہے؟ تم سے تو جوانوں بزرگوں، تم سے فجر کی نماز میں تجھے صفیں بھری نظر آتی، تم گلی کوچوں سے نکلتے تو تمہارا نام ہوتا، تم لوگوں کو بلا کر کے آتے۔ شاید میری بات کسی کو تکلیف ہوتی ہو لیکن اس سے تیری آخرت بن جائے گی اگر عمل کریں گے۔ قبر میں پتہ لگے گا کہ مولوی کیا بولا تھا۔ عمل کر کے دیکھیے تو ذرا معاشرہ کتنا گندا ہے، کتنا گندا، اللہ اکبر، کس قدر ہم لوگ آنکھ دیکھ کر کے گندگی کو بہا رہے ہیں، گندگی پر زندگی ہماری اور آپ کی گزر رہی ہے، گندگی پر شریعت سے ہٹ کر کے اسلام کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی اس کے لیے کوشش نہیں۔ کوشش کرو اللہ راستہ کھول دے گا، کوشش کیجیے، اللہ ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ فٹ بال دیکھ رہے ہیں نا، آج کھیل ہے، لیکن کھیل کو اگر بنانے والا نے چاہا تو اس کو دعوت و تبلیغ کا ذریعہ بنا دیا۔ بنایا نہیں بنایا؟ نہیں دیکھتے ہو؟ ایک پاؤں کا معذور، اللہ اکبر، پاؤں کا معذور، قرآن کا حافظ، تم پیر رکھ کر کے حافظ قرآن نہیں بن پاتے، چلو نہیں بن پاتے، ناظرہ تو پڑھو آ کر کے صحیح، کم سے کم 10 15 20 سورتیں تو یاد ہو، کم سے کم سورہ یاسین تو یاد ہو، تاکہ موت کے وقت میں تیرے سرہانے میں بیٹھ کر کے کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اتنا غفلت میں نہ رہ جاؤ۔ معذور بچے نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اللہ کام لیتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ مسلمانوں کی اس کردار سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم اور آپ نے یہ سمجھا کہ میرا باپ مسلمان، میرا دادا مسلمان، میری ماں مسلمان، میری بیوی مسلمان، میرا خاندان مسلمان، ہم کو کیا ہے؟ کوئی اور اسلام سیکھے، کوئی اسلام پر عمل کرے، حلال و حرام کسی اور کے لیے، ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے، بے حیائی بدکاری سے کوئی بچے، ہم تو سب کریں گے، ہم تو خاندانی مسلمان ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ صاف صاف فرمایا، ایک قوم جو گزر گئی، تیرے باپ دادا جو گزر گئے، لوگ گزر گئے، ان کے اعمال ان کے لیے، تیرے اعمال تیرے لیے، ہم ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھیں گے، اور ان کے بارے میں ان سے ہم نہیں تمہارے بارے میں پوچھیں گے۔ کل قیامت میں اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، اس لیے کسی پر خاندانی ایمان پر بھروسہ کر کے مت رہیے کہ ہم پکے سچے خاندانی مسلمان، ہم پرانے مسلمان، وہ سب دنیا میں چلیں گے، قبر کے اندر نہیں چلیں گے۔ اسلام کو زندہ کرو، اخلاق کے ذریعے سے، حیا کے ذریعے سے، امانت کے ذریعے سے، دیانت کے ذریعے سے، سچائی کے ذریعے سے، لباس کے ذریعے سے، اپنے اخلاق گلیوں میں ایسے لاؤ کہ قسم خدا کی غیر بھی دیکھ کر کے تجھے سلام کر دے۔ اس لیے دعوت و تبلیغ کا نظام ہر جگہ ہے، کیا ہے؟ صرف یہی نہیں کہ بس ہمارے مرکز والے کرتے رہیں یا وہ کرتے رہے، وہیں سے ہو، مدرسے والے کرتے رہو، علماء کرتے رہو، نہ، ہر شعبے میں، ہر جگہ پر، ہر محکمے میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور وہ دعوت و تبلیغ وہ نہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ 3 مرحلے ہیں، تینوں گزر جاتے ہیں۔ بچپنا روکو گے؟ بوڑھے لوگ کہتے ہیں کاش کہ بچپنا اللہ لوٹا دیتا تاکہ گلیوں میں مستی لے لیتے، کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ جوان کہتا ہے کاش کہ وہ جوانی لوٹ کر کے آ جاتی تو آج کتنا مزہ آتا، نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، سورہ یاسین پڑھی، اللہ فرما رہا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا تم غور نہیں کرتے؟ تیری عمر کو گھٹا گھٹا کر کے تجھے میں بچپنے میں لے آتا ہوں، وہاں پہنچا دیتا ہوں، غور نہیں کرتے ہو، پھر قبر میں ڈال دیتا ہوں، غور نہیں کرتے ہو۔
اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ زندگی گزر جائے گی، اچھی گزار لیجیے، جو کل قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے بہت خوشی ہوگی، نبی بھی دیکھیں گے تو ذرا فخر کریں گے، یہ میری امت ہے۔ اور سنو، جوانوں سے سوال ہوگا، بوڑھوں سے نہیں، بچوں سے نہیں، حساب جوانوں کو دینا پڑے گا۔ اس لیے آج جوانی میں ایک سجدہ کر لو، بڑھاپے کے 70 سجدوں سے اللہ زیادہ ثواب دیتا ہے۔ جوانی کی ایک نیکی بڑھاپے کی 70 نیکیوں سے بھی بڑھ جاتی ہے، اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی بنیاد پر۔ اس لیے ہمیشہ اللہ نے جوانوں سے کام لیا ہے۔ وقت ہے ایسا اسے بیدار ہونے کا۔ اس وقت ایک اعلان ضروری یہ ہے، ووٹر لسٹ چل رہا ہے، نام کس کا ہے کس کا نہیں ہے، بہت سے نام نکل گئے ہیں۔ اس کے لیے بیداری پیدا کرنے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے گھروں اور فیملی میں ووٹر لسٹ کے سلسلے میں غور و فکر کر لیجئے، اور پہلے سے اس کے لیے اپنے تیاری رہیے۔ یہ سب ایک ملک کی قانونی چیز ہے، اس میں کوتاہی مت برتیے کہ یہ سب ہو جائے گا، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، نہیں، اپنے کاغذ اور اپنے تمام دستاویز کے اعتبار سے مضبوط رہنا چاہیے۔ اس لیے ایک دوسرے کا اس میں تعاون اور مدد کر کے ووٹر لسٹ کو درست کرنے میں ہیلپ کیجیے۔ اللہ آپ سب کو توفیق، ہمیں بھی توفیق۔